السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، علم صیغہ کے آج کے سبق میں ہم علم صیغہ کے فن یعنی علم صرف کے جو بنیادی چیزیں ہیں اس کی لغوی اصطلاحی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کو جانیں گے۔ اگرچہ صاحب علم صیغہ مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان چیزوں کو اپنی کتاب کے آغاز میں ذکر نہیں کیا، لیکن ہم طلباء کی آسانی کے لیے ان چیزوں کو بیان کریں گے، کیونکہ کوئی بھی فن، کوئی بھی علم جب اس کا آغاز کیا جائے تو ان بنیادی چیزوں کو جاننا ضروری ہے، تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ میں کس چیز کو حاصل کر رہا ہوں، میرے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اور اس فن میں کن کن چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا، بیان کیا جائے گا۔ صرف کا لغوی معنی ہے تصریف، تغییر یعنی پھیرنا، تبدیل کرنا، گردان بنانا، کیونکہ اس علم میں ایک سیغے سے دوسرے سیغوں کی گردان بنائی جاتی ہے، ایک کلمے سے دوسرے کلمے کو بنایا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو علم صرف کہتے ہیں۔ تو علم صرف کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ہوا علم بعصول یعرف بها احوال ابنیۃ الکلم الثلاث من حیث التخفیف والابدال والحذف وغیرہ۔ علم صرف وہ علم ہے کہ ایسے قواعد کو جاننے کا نام کہ جن کے ذریعے تینوں کلمات کو بنانے، ابنیۃ الکلم الثلاث، تینوں کلمات کو بنانے کے احوال معلوم ہوں۔ کس اعتبار سے؟ من حیث التخفیف، تخفیف کے اعتبار سے، والابدال والحذف وغیرہ، تخفیف، ابدال اور حذف وغیرہ کے اعتبار سے جو احوال ہیں تینوں کلمات کے، کہ اس کو کس اعتبار سے بنایا جائے گا، تو کون سا قاعدہ لگے گا تو اس میں تخفیف ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر لفظ خذ ہے، اب اصل میں یہ تھا خذ، اب اس میں تخفیف کا قاعدہ کون سا جاری ہوا؟ اسی طرح اب لفظ ہے قائل، جو کہ اصل میں تھا قابل، اب اس نے یہ واو کو حمزہ سے تبدیل کر دیا، یہاں پر ابدال کا قاعدہ کون سا جاری ہوا؟ تو یہ ان چیزوں کو جاننے کا نام علم صرف ہے۔ ہوا علم بعصول یعرف بها احوال، ایسے قواعد کو جاننے کا نام جن کے ذریعے تینوں کلمات کو بنانے کے احوال پہچانے جائیں، معلوم ہوں، تخفیف، ابدال اور حذف وغیرہ کے اعتبار سے۔ اب اس کے موضوع کی بات کریں کہ اس فن میں کن کن چیزوں کو بیان ہوگا یا کون کون سی چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا، تو صرف کا موضوع جو ہے وہ ہے الکلمۃ من حیث الصیغہ، یعنی کلمہ ہے کس اعتبار سے؟ صیغہ کے اعتبار سے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ کی کئی اعتبارات ہیں، کلمہ کو کئی اعتبارات سے تقسیم کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر اعراب کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو علم صرف میں جس چیز کو بیان کیا جائے گا وہ کلمہ ہوگا، اور کلمہ کس اعتبار سے ہوگا؟ صیغہ کے اعتبار سے بیان کیا جائے گا۔ یعنی یہ صیغہ ہے تو اس میں اسم کی کون سی قسم ہے، فعل کی کون سی قسم ہے، اگر اسماء میں سے ہے تو اسماء مشتقہ کی کون کون سی قسم میں سے ہے، افعال کی کون سی قسم ہے، فعل ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، ان اقسام کو بیان کیا جائے گا۔ آگے جو بنیادی چیز ہے کہ اس علم کو، اس فن کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، تو اس کی غرض و غایت ہے صیانت الذہنی عن الخطاء اللفظی فی کلام العربی من حیث الصیغہ، یعنی کلام عرب میں ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا صیغہ کے اعتبار سے، یعنی جو صیغے کی حیت ہے، صیغے کی پہچان ہے، اس کو تبدیل نہ ہونے دیا جائے اور اس کو اس کے قواعد کے مطابق پڑھا جائے۔ مثال کے طور پر جب ہم ضرب سے مضارع معلوم پڑھتے ہیں، یضرب، اب اس علم کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس یضرب جو کہ فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، تو اس یضرب کو اب جب ہم مضارع معلوم پڑھیں تو یضرب یا یضرب نہ پڑھ سکیں۔ تو اس کلام کو، اس علم کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ذہن کو لفظی غلطی سے بچایا جائے صیغہ کے اعتبار سے، جو صیغے کی صورت ہے، شکل ہے، حیت ہے، جو اس کی ادائیگی ہے وہ تبدیل نہ کی جائے۔